सेब का दरिया में बहते हुए आना, सेब का उठा करके खाना, वापिस कदम पलटना, बाग के मालिक का पता लगाना, बाग की रखवाली करना, बेटी से निकाह करना, ये सब क्या था? ये सब एक बहाना था। असल में अब्दुल कादिर को फातिमा उम्मुल खैर के वतन में भेजने का निशाना था। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये सिर्फ एक बहाना था। सेब खाया तो दिल में ख्याल आया, मेरे मौला बगैर इसके मालिक के इजाजत से मैंने खा लिया है, खुदा के वहाँ जवाब देना पड़ेगा। या अल्लाह तुझे जवाब मैं जैसे चलो ठीक हो जाएगा। जबकि अगर कोई जायज चीज रास्ते चल रहे हो, अगर पड़ी है उठा के खा लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जायज है वो। पाक चीज हो खा लो तो पूछने की जरूरत नहीं है, जायज है। मगर तकवा देखो अबू साले का, परहेजगारी देखो, कितना बड़े परहेजगार थे वो, बर्दाश्त न कर सके, लौट पड़े। लौटे क्यों लौटे? सेब को खाया। और सेब को खाया क्यों? सुनो, जब दरिया के किनारे किनारे इधर से आप चले, इफ्तार का वक्त हुआ, पानी से रोजा इफ्तार किया, तो अल्लाह ताला ने सेब को हुक्म दे दिया, ए सेब तू अपने डाल से जुदा हो जा और दरिया में बहता हुआ जा, क्योंकि जब अबू साले तुझे देखेंगे तो उठाएंगे और जब खाएंगे वापस पलटेंगे। अब्दुल्ला सोमई की एक बेटी है, अब्दुल्ला सोमई के पास आएंगे, बाग की रखवाली करेंगे, अब्दुल्ला सोमई अपनी बेटी का निकाह करेंगे, तो जो जुल्मे अबू साले में नूरे अब्दुल कादिर जगमगा रहा है, वो फातिमा उम्मुल खैर के वतन में जाएगा और फातिमा के वतन से गौसे आज़म दुनिया में। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत खूब। वजह उसकी यही थी, जब वापस पलटे सेब खा के तो देखते जाते हैं, जब उस बाग के करीब पहुंचे तो पता लगाया ये बाग किसका है? कहा अब्दुल्ला सोमई का। पता करते हैं, बाग में गए तो देखा हजरत अब्दुल्ला सोमई बैठे हुए हैं। दूर से नजर दौड़ाया, आगे बढ़े, जाके सामने खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिल गया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला सोमई उठ के खड़े हो गए, खड़े हो गए। अब उस बाग के अंदर एक वली दूसरे वली को देख रहा है, एक वली दूसरे वली को देख रहा है। हजरत अब्दुल्ला सोमई कभी शेख अबू साले को देखते हैं तो कभी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी देखते हैं, कभी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी देखते हैं, कभी आंखें बंद कर लेते हैं। तो हजरत अबू साले ने पूछा, हुजूर क्या बात है, कभी मुझको देखते हो, कभी आंखें बंद कर लेते हो, इसकी वजह क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, बेटा उसकी वजह ये है, जब आंखें हमारी खुलती है तो तेरी पेशानी में अब्दुल कादिर के नूर को देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तेरे पेशानी में गौस का नूर देख रहा हूँ, और जब आंखें बंद होती है तो लोहे महफूज पर गौस से माशाअल्लाह। तो कहा हुजूर ये बात है? कहा हाँ। तो अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला ने कहा तो फिर कैसे आना हुआ? कहा हुजूर हम इसलिए आए हैं कि एक बाग जा रहा था, ये कह रहे सेब जा रहा था, आपके बाग का है वो सेब, और मैं आया हूँ उसको खा के माफ कराने के लिए। आप माफ कर दो, बगैर आपकी इजाजत से मैंने उसको खा लिया है, हुजूर माफ कर दो। जैसे इतना कहना था, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने आंखें बंद किया, लौहे महफूज की जियारत कर ली, देख लिया, आंखें खोल दी। फिर उसके बाद में दिल में सोचा अब हम करें तो क्या करें, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मेरे सामने खड़ा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। पैगामात तो बहुत आए कि फातिमा उम्मुल खैर से शादी हो जाए किसी दूसरे का, मगर नहीं, आलमे लौहे महफूज में अल्लाह ताला ने ये बात
لکھ دیا تھا کہ عبداللہ سومئی کی جو بیٹی فاطمہ ہوگی ان کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح ہی سے ہوگا، ماشاءاللہ سبحان اور اللہ کسی سے نہیں ہو بہت سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے لوح محفوظ کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد میں سر کو نیچے کیا، پھر کہا شیخ ابو صالح معاف تو کر دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہا جاؤ سب سے پہلے میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ یہ چیز تو سنا ہی ہے کہ باغ کی رکھوالی کرایا ہے نا، مگر یہ نہیں سنا ہوگا کہ کیوں کرایا۔ یہ تو سنا ہے کہ باغ کی رکھوالی کروایا، مگر یہ بھی سن لو تو کیوں کروایا۔ سچ۔ وجہ ہے حضرت عبداللہ سومئی لوح محفوظ پر یہ بھی دیکھ رہے تھے کون سی تاریخ ہوگی، کون سی گھڑی ہوگی، کون سا ٹائم ہوگا، کون سا دن ہوگا جس دن میں، جس ٹائم میں، جس وقت میں ابو صالح کا نکاح میری بیٹی سے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تاریخ کو دیکھ رہے تھے، پہلی وجہ یہ، اور دوسری وجہ آپ کی بیٹی فاطمہ ام الخیر ابھی حد بلوغ تک نہیں پہنچی تھی، ماشاءاللہ۔ ابھی شادی کے وقت تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے باغ کا ایک بہانہ لگا دیا کہ جاؤ میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ تو 4 مہینہ باغ کی رکھوالی کر کے کہتے حضور اب تو معاف کر دو۔ کہا بھی نہیں، اب کیا ہوگا؟ کہا 4 مہینہ اور۔ جب 4 مہینے پھر خدمت کر کے پوری کر دیے، کہا حضور معاف کر دو۔ کہا بھی نہیں۔ کہا پھر کیا؟ کہا 4 مہینے اور، 4 4 8 4 12 مہینے پور کر دیا رکھوالی۔ پھر اس کے بعد میں کہا حضور اب تو معاف کر دو۔ کہا بھی نہیں۔ کہا اب کیا ہوگا؟ کہا ایک شرط اور باقی رہے گی۔ کہا کون سی شرط؟ کہا میری ایک بیٹی ہے اسے شادی کرو۔ سر نیچے کیا، اوپر اٹھایا، کہا ٹھیک ہے کر لوں گا۔ جب کہا کر لوں گا تو حضرت عبداللہ سومئی نے کہا پہلے اس کے اوصاف تو سن لو، کیسے کہہ دیا کہ کر لوں گا؟ کیا اوصاف تو سن لو، میری بیٹی ہے کیسی؟ کہا بتاؤ۔ کہا بتاؤ تو کہا وہ لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، شادی کرو گے؟ سر نیچے جھکا لیا، تھوڑی دیر تک سوچا، اور سوچنے کے بعد میں دل میں یہ خیال آیا کہ چلو ٹھیک ہے، اندھی لنگڑی لولی بہری سے کسی طریقے سے زندگی گزار لوں گا، قیامت کے دن سیب کا جواب تو نہیں دینا پڑے گا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا سے جانا ہے، تکلیف دنیا کی سہ لوں گا مگر آخرت کی تکلیف ہم برداشت سے باہر ہے، برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تم دن بھر گنڈا گردی میں ٹہلتے رہتے ہو، دن بھر ابو جنگا میں ٹہلتے رہتے ہو، دن بھر ہی اتنا بال نکال کر کے تم ٹہلتے رہتے ہو، دن بھر رسول اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہو، تم دن بھر ادھر کی ادھر لگا گچھی میں ٹہلا کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، تم یہاں کی تکلیف تو برداشت کر سکتے ہو مگر قیامت میں جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف تم برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ جو قبر میں تم پر عذاب نازل ہوگا تم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ لوگوں، اگر تمہیں قبر کی تکلیف سے بچنا ہے تو غوث اعظم کا دامن تھام لو، اگر قبر کی تکلیف سے بچنا ہے تو قاسمیہ کا دامن تھام لو، اگر قبر کی تکلیف سے بچنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار، قبر میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اتنے بڑے وہ تقویٰ اور پرہیزگار، پھر بھی ایک سیب جو کھایا بلا اجازت برداشت نہ کر سکے، اتنا تکلیف جھیلا، 12 سال تک باغ کی رکھوالی کیا۔ اللہ اللہ مان کے کہا ٹھیک ہے چلو نکاح ہو جائے۔ نکاح ہو گیا، اور جیسے نکاح ہوتا ہے اللہ اللہ گئے، اور پہلی رات جیسے گزاری ہے شیخ ابو صالح نے، تو وہ نور عبد القادر جو صلب میں تھا وہ نکل کر کے حضرت فاطمہ ام الخیر کے بطن میں پہنچا تھا، اور جیسے غوث اعظم فاطمہ ام الخیر کے بطن میں پہنچے، اللہ اللہ دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ فاطمہ کا حسن تبالا ہو گیا، مرتبہ بڑھ گیا، مقام بڑھ گیا۔ مقام کیوں نہ بڑھے؟ ارے وہ غوث اعظم ان کے بطن میں آئے ہیں جس غوث اعظم کے روح کو مصطفیٰ جان رحمت نے عالم ارواح میں دیکھا تھا۔ آج وہی غوث اعظم فاطمہ ام الخیر کے بطن مقدس میں آئے۔ وقت گزر رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، گھڑیاں گزر رہی ہے، دھیرے 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 حضور غوث اعظم ماں کے پیٹ میں پل رہے ہیں،
اور ماں کے پیٹ ہی سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گیا. کئی کرامتیں ماں کے پیٹ ہی سے ظاہر کر دیا غوث اعظم نے. پھر جب دنیا میں آنے والے تھے تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ام الخیر کے خواب میں تشریف لائے اور کہا فاطمہ سن لے، تیرے بطن میں جو بیٹا پل رہا ہے اور دنیا میں آنے والا ہے اس کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا، اتنا بلند و بالا ہوگا، جس طریقے سے میں سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، ایسے کہ تمہارا بیٹا عبد القادر سارے ولیوں میں افضل. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کو کہا بیٹی فاطمہ میری گستاخی جو کرتا ہے اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے، اور ایسے ہی جو میرے بیٹے عبد القادر کی بغاوت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم رسید کر دے گا. اتنا بھاری مقام ہوگا. اللہ اللہ. میرے سرکار نے بشارت دیا. جب سرکار ماں کے پیٹ میں تھے تو فرشتوں نے آ کے بشارت دیا تھا، اور جب غوث اعظم دنیا میں آنے والے تھے تو رسول اللہ نے جا کر کے بشارت. ماشاء اللہ سبحان رسول اللہ. اللہ نے جا کر کے بشارت دی ہے. اللہ اللہ. پھر وہ ٹائم آیا جب نور عبد القادر دنیا میں ظاہر ہوا، غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ ام الخیر کہتی ہے میرا لال جب دنیا میں تشریف لایا تو ہاتھ چمک رہا ہے، پیر چمک رہا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، ہونٹ گلابی جیسے کھل رہے ہیں، پیشانی سے نور نکل رہا ہے. ہمیں نور نکلے کیوں نہ، اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، ہاتھ میں قلم لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں کاغذ لیتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. چمکتا ہوا بیٹا پیدا ہوا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ماں بھی نمازی باپ بھی نمازی، ماں بھی متقیہ باپ بھی متقی، ماں ولیہ باپ بھی ولی. جب ماں اپنے بچے کو بطن میں رکھتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، خدا کا ذکر کرتی ہے، نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتی ہے، ہر وقت پاک و صاف میں رہتی ہے، ہر وقت وضو کی حالت میں رہتی ہے. اس لیے بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو غوث اعظم بن کے پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بن کے پیدا ہوتا ہے. تو میری ماں بہنوں تم بھی ایسا کام کرو انشاءاللہ. اگر تمہارے بطن سے غوث بن کے بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو غلام غوث بن کر کے ضرور پیدا ہو سکتا، مگر اس طریقے سے میری ماں بہنیں آج کام کہاں کرتی ہے. یہ تو گرمی کا موسم ختم ہو گیا، ٹھنڈی کا مہینہ آ گیا. وضو تو چھوڑو، وضو چھوڑو وہ تو دور کی بات رہی، روزانہ ناپاک ہی رہتی ہے، کپڑا بہت بھسمیلا پہنتی ہے، گندگی ختم نہیں ہوتی ہے. وضو تو رکھ دو تاک میں. او میری ماں بہنوں پاکی اختیار کرو، او نوجوانوں پاکی اختیار کرو. میرے نبی فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان. ماشاء اللہ. بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹھنڈی کے مہینے میں 2 مہینہ گزار دیتے ہیں کپڑا بدل بدل کر کے. جمعے کی نماز بھی پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. صحیح ہے. پانچوں تو چھوڑو، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. سچ ہے. میری ماں بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اتنی بڑی افلیکشن ہوتی ہے گھر میں، وہ اتنا گندا کپڑا پہن کر کے رہتی ہے. اللہ اللہ. مارے میل کے ایک کو پھول کپڑا گرنا دکھاتا ہے. کیا بات ہے. اتنا میل ایسا ہے کپڑے میں کہ مارے میل کے ایک کو پھول نہیں دکھ رہا ہے کپڑے کا. کا اگر چھانٹ دو تو اتنا میل گری ہے کہ 2.5 کلو چاول کے زردہ بنا لیتے ہیں. اتنا میل گرتا ہے. پھر اس کے بعد میں کہتے بیٹا ہمارا کہنا مانتا ہی نہیں ہے. ارے مانے گا کیسے جب بیٹے کو شروع سے درس دیا ہی نہیں ہے تو بیٹا مانے گا کیسے. صحیح ہے. بیٹا درس نہیں دیا گیا بیٹے کو، بیٹا جوان ہوا، شادی کے دن آئے، اماں شادی کہاں سے کریو؟ تو ان بتا دو کہاں سے کروا. ہمس کریو تاکہ اپاہج ملی. اپاہج کے پیچھے مرے جا. اپاچی گاڑی پائیں گے، یہ بڑے بڑے اپاچی والے کا دیکھا.
कहीं नहीं पावत कहते अम्मा बटन वाली गाड़ी ले सेल्फ नहीं कहीं पावत है बेचारे बटन वाली गाड़ी सही है सही है। चलाए देखे हो घर फुसा है अपाहिज गाड़ी मांगा है और वो गाड़ी अपाहिज नहीं अपाची नहीं अपाहिज ही कहो उसको। जब बैठा थे तो पहला दूसरा मारा गेर पड़े तैसे चारों छूट गा चारों छूटा और इतनी आन बान शान से मारा छिट्टा लगाया कंधे और चल दिया ना आगा ना पीछा चले जा रहे अब इतना जबरदस्त कुहिरा है मोड़ आएगा वह तुरंत कुहिरा में मोरी नहीं पहन गए सही है। मार कुदाई धीर खंती मैया गाड़ी अलग परी है इनके गोल रोड पर है मूड हुआ खंती और मुंह बाए जैसे कुकू कोला है ना। अब अपाची के शक्ल देखो हाय हाय उखे मुंह बिगड़ेगा छोरे खंती में जब अपाची लेके गिरा तो आधा फुट गहरे मूल घुस गई। जब जाए के दो चार लोग का पकड़ के उठाई कौन हो भैया कौन हमारे पाठी मरे जाता अभी अपाची पीछा ना छोड़े हो। सच है। ओ मेरी माँ बहनों सुनो नमाज पढ़ो रोजे रखो खुद भी नमाज पढ़ो बच्चों को तलकीन दो। सही है। कुरान पढ़ो बच्चों को तलकीन दो नबी पर दुरूद पढ़ो दुआएं मांगती जाओ इंशाअल्लाह दुरूद की बरकत से कुरान की बरकत से नमाज की बरकत से तुम्हारे वतन से जो बेटा पैदा होगा अगरचे गौस नहीं हो सकता है मगर गुलाम क्या मकाम है मेरे गौस का। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला कुतुब रब्बानी गौसे समदानी हुजूर सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनिया में तशरीफ लाए अल्लाह अल्लाह रमजान का पहला रोजा था। झूम के बोलो तीन चीजें हैं यार कोई तलाश कर रहा है यार गौसे आजम की बेहतर तारीख कौन सी है पूछने लगते हैं लोग इमाम साहब बताओ कौन सी बेहतर तारीख है। ये 11 तारीख कोई कहता है कोई 17 तारीख कहता है कोई कहता है पूरा महीना करो तो क्या किया जाए। तो सुनो हुजूर गौसे आजम की जो विलादत की तारीख है वो पहला रमजान है और जो विसाल की तारीख है वो 17 रबीउल आखिर है और जो मुकर्रर करदा तारीख है वो 11 तारीख है। हुजूर गौसे आजम ने जो मुकर्रर किया था 11 तारीख को कि इस तारीख में जो मेरे दरवाजे पर आएगा वो खाली नहीं जाएगा बल्कि दामन को भर कर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये 11 तारीख गौसे आजम की मुकर्रर करदा तारीख है। पहला रमजान ये गौसे आजम के विलादत की तारीख है। 17 रबीउल आखिर ये गौसे आजम के वफात की तारीख है। अल्लाह अल्लाह इसको कम से कम याद रखा जाए है ना। हुजूर गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए हैं और माँ जब शाम के वक्त इफ्तार किया है गौसे आजम ने तो माँ के दूध से इफ्तार किया है और माँ ने जब अपने बच्चे को दूध से इफ्तार करवाया है तो ऐसे नहीं बल्कि नमाज अदा करती है बेटे को गोद में लेती है जैसे गौसे आजम पिस्तान में मुंह लगाते हैं इधर गौसे आजम की माँ सरकार पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देती है। उधर सरकार पर दुरूद पढ़ रही है उधर गौसे आजम दूध पीना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। और जब माँ को गौसे आजम दुरूद पढ़ते हुए सुनते हैं तो गौसे आजम मुस्कुराते हैं और आवाज देते हैं मेरी माँ तुम दुरूद पढ़ रही हो तो हम भी नाना पर दुरूद पढ़ेंगे। गौसे आजम दूध पीते जा रहे हैं और नाना की बारगाह में दुरूद पढ़ते जा रहे हैं। अब बताओ गौसे आजम का मकाम अफजल वाला नहीं होगा तब किसका मकाम बढ़ेगा। गाजी मियां का मकाम नहीं बढ़ेगा तब किसका बढ़ेगा। वारिस पाक का मकाम नहीं बढ़ेगा तब किसका बढ़ेगा। खुदा कुरान में फरमा रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार बेशक औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। यही गौसे आजम है। सारे वलियों का सारे वलियों के कंधे पर हुजूर गौसे आजम का कदम है। आपने बगदाद की जामे मस्जिद से ऐलान कर दिया। सही माशाअल्लाह। अच्छा क्यों बस आखिरी बात सुन ले क्यों ऐलान किया था।
آخری بات سن لے بس، میری تقریر ختم، اس لیے کہ مجھ کو بھی دھنولی میں جانا ہے، فون بار بار فون آ رہا ہے وہاں سے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم آگے ذکر اس کا سنائیں گے۔ حضور غوث اعظم جب معراج کی رات آئی، مصطفیٰ جان رحمت چلے، ام ہانی کے گھر سے جبریل امی لے کے چلے، براق پر بٹھایا، آگے بڑھے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پار کر گئے، سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا تک جبریل امی اور جبریل امی کا براق حاضر رہا، براق پر بیٹھے رہے۔ پھر جب نبی آگے جانے لگے تو براق بھی واپس لوٹا اور جبریل امی بھی واپس لوٹا۔ اے جبریل امی ابھی تک ساتھ رہے، اب ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا یا رسول اللہ اب آگے نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ تب شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر یکسر موئے پر پرم فروغے تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلا کی روشنی سے میرے پر جل جائیں گے، نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اللہ اب میرے نبی آگے بڑھے ہیں، آواز دیتا ہے مولا میرے حبیب زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک سواری پہ آئے ہو، اب یہاں سے آگے پیدل مت آؤ، میں تمہارے لیے سواری بھیج رہا ہوں۔ اب وہ سواری کون سی بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی غوث اعظم کو بھیجا۔ ابھی غوث اعظم آئے نہیں مگر شان دیکھو غوث اعظم کی، وہی غوث اعظم کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ جب غوث اعظم کے کندھے پر سوار ہو گئے تو میرے نبی جان تو گئے، جانتے تو تھے کہ کون ہے کس کے کندھے پر میرا قدم ہے، مگر خدا سے پوچھنا چاہتے تھے کہ خدا خود بتا دے۔ اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہہ دیا او میرے حبیب یہ تیرا بیٹا عبد القادر غوث اعظم ہے، غوث اعظم ہے۔ تو کہا میرا قدم غوث اعظم کے کندھے پر؟ آواز دیا مولا نے اے میرے حبیب مستقبل کو دیکھو، مستقبل کو، آج عبد القادر کے کندھے پر تیرا قدم ہے اور کل جب عبد القادر دنیا میں جائے گا تو عبد القادر کا قدم سارے ولیوں کے ماشاءاللہ سبحان اللہ، سارے ولیوں کے گردن پر ہوگا۔ اللہ اللہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور کیا شان خدا نے حضور غوث اعظم کو عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت ملا، ابھی کرامات تو بہت سے ہیں، باتیں تو بہت سی ہیں، پھر موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ تو سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں اعلان فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، نبوی میں ہے علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی اسے تو معاف فرما، توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔